حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ بنی اسرائیل کی عبادت کے لیے ایک عظیم عبادت گاہ تعمیر کرے، مگر یہ خواہش پوری ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ انہیں ایسی عظیم سلطنت عطا فرمائی جائے جو دنیا میں کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں غیر معمولی طاقتیں عطا کی، یہاں تک کہ وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ہواؤں، جنات اور جانوروں پر بھی حکومت کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان بے مثال طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنی سلطنت کو وسیع کیا بلکہ یروشلم کو مزید ترقی دی۔ بالآخر انہوں نے وہ عظیم عبادت گاہ تعمیر کروائی جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام رکھنا چاہتے تھے، یعنی ایک شاندار ہیکل جو بنی اسرائیل کی عبادت کا مرکزی مقام بن گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے رہبام بنی اسرائیل کے نئے بادشاہ بنے، تاہم وہ اپنے والد کی طرح حکمت اور تدبر نہیں رکھتے تھے۔ رہبام کی حکومت میں عوام پر بھاری ٹیکسز عائد کیے گئے جس سے بنی اسرائیل میں شدید بے چینی پیدا ہوئی۔ نتیجتاً بنی اسرائیل کے 10 قبائل نے بغاوت کر دی اور پہلی بار ان کی متحدہ سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی علاقے میں ان 10 قبائل نے ایک علیحدہ ریاست قائم کر لی، جبکہ جنوبی فلسطین میں رہبام کی حکومت صرف 2 قبائل یہودا اور بنیامین تک محدود ہو کر رہ گئی۔ ان 2 قبائل میں یہودا ایک طاقتور اور خوشحال قبیلہ تھا، اسی نسبت سے اس جنوبی ریاست کا نام کنگڈم آف یہودا یعنی یہودیہ کی بادشاہت پڑ گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ دونوں قبائل آپس میں ضم ہو گئے اور ان کی مشترکہ شناخت یہودی کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ یوں یہ ریاست تاریخ میں یہودیوں کی پہلی باقاعدہ سلطنت کے طور پر جانی گئی۔ اب فلسطین 2 الگ سلطنتوں میں تقسیم ہو چکا تھا، مملکت اسرائیل یعنی شمالی ریاست اور مملکت یہودا جنوبی ریاست جو یہودیوں کی مرکزی سلطنت بن گئی۔ مملکت یہودا نسبتاً زیادہ مضبوط اور مستحکم تھی کیونکہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان کی بادشاہت قائم رہی اور عوام بھی ان حکمرانوں پر متفق۔ اسی اتحاد اور تسلسل کی وجہ سے یہ سلطنت تقریباً 350 سال تک قائم رہی۔ دوسری طرف مملکت اسرائیل میں قبائل کی تعداد زیادہ تھی جس کی وجہ سے اقتدار اور مفادات کے جھگڑے مسلسل چلتے رہے۔ انہی اندرونی اختلافات نے اس ریاست کو کمزور کر دیا اور یہ سلطنت تقریباً 200 سال بعد زوال کا شکار ہو۔ اسی کمزوری کے دوران آشوری سلطنت نے حملہ کیا اور مملکت اسرائیل کو شکست دے دی۔ اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کے 10 قبائل کو ان کے علاقے سے جلاوطن کر دیا گیا۔ یہ قبائل تاریخ میں گمشدہ قبائل کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق یہ لوگ مختلف علاقوں جیسے ایران اور افغانستان کی طرف منتقل ہوئے۔ کچھ نظریات میں انہیں موجودہ پشتونوں سے بھی جوڑا جاتا ہے، لیکن اس بارے میں مورخین کے درمیان مکمل اتفاق نہیں۔ تقریباً 1 صدی بعد دنیا میں ایک نئی طاقت ابھری، بابلی سلطنت۔ اس کے طاقتور بادشاہ بخت نصر نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے فلسطین پر حملہ کیا۔ اس حملے کے دوران یروشلم کو شدید نقصان پہنچا، یہودیوں کو قید کر کے بابل لے جایا گیا اور وہ عظیم عبادت گاہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی وہ بھی تباہ کر دی۔